ہمیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ جوائن کر چکی ہیں جو کہ ماہر قانون بھی ہیں اور علامہ اقبال کی بہو بھی ہیں. بہت شکریہ ناصرہ صاحبہ آپ کے وقت کا. آپ کو خوش آمدید کریں گے شو میں. ظاہر ہے آپ ان کے زیادہ قریب رہی ہیں اور جتنا آپ کو ان کو سمجھنے یا جاننے کا موقع ملا ہوگا میرا نہیں خیال کسی اور پاکستانی کو اس طرح سے یہ موقع ملا ہوگا. تو میں چاہوں گی اگر مختصراً آپ تھوڑا سا ان کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں روشناس کرائیں یا بتائیں کہ ان کے کیا افکار تھے, کیا سوچ ان کو رہتی تھی, کیسے روز و شب ان کے گزرتے تھے. اصل میں تو علامہ اقبال کے وصال کے بعد پیدا ہوئی. اچھا. میں نے ان کی زندگی کا کوئی حصہ میں شرکت نہیں کی. جو کچھ میں نے پایا وہ تو جیسے آپ نے کتابوں میں پایا ہے, میں نے کتابوں میں پایا, یا ان کے فرزند سے جو گھر میں ذکر ہوتا تھا, اس کے علاوہ مجھے کچھ علم نہیں. اچھا. تو ناصرہ صاحبہ آپ نے ان کے فرزند سے جو ان کے بارے میں سنا یا انہوں نے آپ کو بتایا وہ یادیں لیگیسی جو ہے وہ ناصرہ صاحبہ وہ فارورڈ ہوتی ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے خاوند سے جو ہے وہ آپ تک پہنچی ہوگی. تو یہ جو سینہ بسینہ ایک نالج ٹرانسفر ہوتی ہے, ہم اس کا ذکر کر رہے تھے کہ اگر اس بارے میں کوئی ایک ایسا عنصر جو ہے, کوئی ایک ایسا پہلو جو کہ ویسے تو ان کی شخصیت سب کو ہی پتہ ہے, پر آپ کے لیے کوئی گھریلو ہم اگر ایسی کوئی قصہ ہو جو کہ آپ اکثر سنتی رہی ہوں. اصل میں سمجھتی ہوں آپ لوگ کیونکہ اینکر ہے ٹی وی کے, آپ اپنے موضوع کا زیادہ کرتے ہیں, پہلے مطالعہ اور پھر بات کرتے ہیں, تو آپ کو یقیناً مجھ سے زیادہ معلوم ہے. میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ ان کی کتابیں جو تھی 15 زبانوں میں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے, اور ان کی سب سے مشہور جو نظم ہے وہ شکوہ ہے. جی بے شک بے شک ایسا ہی ہے. جی اس وقت جو پاکستان آپ دیکھ رہی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی پاکستان ہے جس کے بارے میں اقبال نے فکر کی تھی اور اس پاکستان کا تصور کیا تھا؟ یقیناً نہیں ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری جو پود ہے وہ تو فیل ہو گئی. میں نے پاکستان کو بنتے دیکھا, لاہور میں ہی تھی, لیکن میں نے اس کی اصلاح میں کوئی حصہ نہیں لیا. تو میں سمجھتی ہوں جو اب ہمارے 60% نوجوان ہیں وہ یقیناً کچھ نہ کچھ کریں گے, اور ان کو موقع دینا چاہیے. ہمارے دیکھیے میرے ساتھ کے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کا تو وقت ختم ہو گیا, اور ان کو نہیں چاہیے کہ اس معاملے میں تو زیادہ مداخلت کریں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ناصرہ صاحبہ ساری میں ذرا اس کو مکمل کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. آپ کو نہیں لگتا کہ جس پود کا آپ نے ذکر کیا جو ختم ہو گئی ہے, اسے کم سے کم اپنے اس فرض کو تو انجام دینا چاہیے کہ اس چیز کو آگے بڑھائے, کیونکہ آپ سیپریشن کا بھی حصہ رہیں, پارٹیشن کا بھی حصہ رہیں, تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اگر ہم اقبال کی فکر کا ذکر کر رہے ہیں تو انہی کے الفاظ میں کیا جائے, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جی تو ہمیں جی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بزرگوں کو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ یہ کام کرتے رہنا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے دیکھیں بزرگوں کا وقت گزر گیا, اور لوگوں کے اوپر ان کے جو تاثرات ہیں وہ اس قسم کا لوگوں کو قائل نہیں کرتے جس طرح کے نوجوانوں کے کرتے. تو نوجوانوں کو موقع ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں اور ترقی بھی کر سکتے ہیں. اور علامہ کا کلام بھی سب کے سامنے, اگر وہ غور سے اس کو پڑھے تو بہت سارا ایسا سیکھیں. تقریباً 40 کتابیں اقبال نے لکھی, جس میں خیر جو مشہور ہیں وہ تو 8 کتابیں ہیں نا, اسرار خودی اور ربوز بے خودی, بانگ درا بال جبریل. ہاں, یہ تو لوگوں کو پڑھنے کی طرح تو بالکل آسان ہے, یہ تو بچوں کو اسکول میں بھی پڑھا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ناصرہ صاحبہ, ابھی جیسا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں پود کی اور ہم فیل ہو گئے ہیں, یہ اس ساری صورتحال میں کیا وجہ ہے کہ ہم ان افکار سے وہ میسج وہ نہیں لے سکے جو ہمیں لینا چاہیے تھا, یا اس کے پیچھے وہ کیا ناصر کار فرما تھے کہ ہمیں کرنا تو کچھ اور چاہیے تھا لیکن ہم نے فالو کچھ اور کرنا شروع کر دیا؟ بس یہ تو دیکھیں نا, قوموں کے لیے موت ہے اس طرح کا جو صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور یہ جو ہمارے مفکر تھے پچھلی صدی میں, ان کو سب کو چاہیے تھا کہ توجہ زیادہ کرتے قوم کی آگے بڑھتی ہوئی صورتحال کے ساتھ, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ایسا ہی ہے جی, بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے جو بتایا بالکل صحیح بتایا کہ جی جو پیدا ہی نہیں ہوئے, کیونکہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا, تو وہ دیدہ ور جو ہے اس کی تلاش رہی. اقبال نے خط فرمایا تھا جس وقت ان کے جانے کا وقت آیا, سر آمد روزگارے ای فقیرے, دیگر دانائے راز آید نہ آید.
تو یہی صورتحال ہے. اچھا ناصرہ صاحبہ، ہم چاہیں گے کہ آپ نے ان کے صاحبزادے سے کوئی ایسی بات جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، جو انہوں نے ذکر آپ سے کیا اپنے والد کے حوالے سے، اگر وہ آپ اس خاص دن کے موقع پر ہم سے شیئر کریں. نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں گھر میں تو انسان کرتا ہے نا اپنے آباء و اجداد کی، لیکن ایسی کوئی خصوصی بات نہیں تھی. اور انہوں نے تو کتاب لکھی ہے 9 سال کی تحقیق کے بعد علامہ اقبال کی زندگی میں، جس کا 3 حصوں میں شائع ہوئی تھی. پہلا حصہ تھا علامہ اقبال کا کے بعد علامہ اقبال کی دور، پھر تھا علامہ اقبال کا اختتامی دور. تو یہ جو تمام حصے تھے ان کے زندہ روز کتاب اکٹھی پھر چھپی، جس میں ان کی ساری زندگی کے حالات جو ہے وہ ذکر بھی ہے، اور اس کے اوپر ہلال امتیاز ملا تھا اس کے ساتھ ساتھ. تو اس میں سب باتیں جو ہے وہ ریکارڈڈ. چلو اس میں تو یہ ساری باتیں ریکارڈڈ ہیں، لیکن ناصرہ صاحبہ ایک چیز جو کہ ریکارڈ کا شاید حصہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی آپ کا پسندیدہ آپ کو انسپریشن ملی ہو علامہ کا وہ شعر، وہ بند، کیونکہ انہوں نے فقری شاعری ہی کی ہے ہمیشہ، اور یقیناً آپ کا تعلق جو ہے وہ قانون، ماہر قانون آپ رہیں، جسٹس رہیں، ریٹائرمنٹ لیا آپ نے وہاں سے، تو آپ بہت زیادہ کنیکٹ رہی ہیں ان کے فلسفے کے ساتھ عملی طور پر. تو میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے ایک وہ چیز ہے جو کہ کتاب میں موجود نہیں ہے، جو کہ جاوید صاحب نے لکھی، آپ کا وہ شعر علامہ کا جس سے آپ کو انسپریشن ملی ہو. جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ وہ آپ سناتی جائیں، اور اگر اس کا کم و بیش پس منظر بھی ساتھ میں شامل ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ان کا ایک شعر ہے جو میری پوتی اسکول سے سیکھ کے آئی ہے جی، اور اس شعر میں انہوں نے، میں نے سوچا شاید مجھے بانگے درا میں سے کچھ سنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس نے جو شعر مجھے سنایا وہ ایسا تھا کہ میں تو دنگ رہ گئی کہ اس کی ثانی نے اتنی چھوٹی عمر میں 5 سال کی بچی کو یہ کیسے سکھایا. اور وہ ہے شعر ان کا، اب مجھے یاد آ جائے تو میں بتاؤں. یہ بچی نے تو ایسا یاد کیا ہوا تھا جیسے کہ اس کے دل پہ اترا ہوا ہے، اور بہترین ان کے اشعار میں سے ہے. اور کہتے ہیں کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. یہ مومن تو یہ کی سارے معراج جو ہے ہمارے وہ بتائیے نوجوانوں اقبال کو نے اس شعر میں. رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح اگر مل کے کھڑے ہو جائیں. دیکھیں غازہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، اور راحیل شریف جو ہمارے یہاں پہ رہ چکے سپہ سالار، ان کو مسلمان فوج کا سربراہ انہوں نے مقرر کیا. کہاں گئی وہ پاکستانی فوج کا حصہ، اور کہاں گئی قیادت، اور کہاں گئی باقی اسلامی ممالک کی فوج. دیکھیں غازہ میں لوگوں سے کیا ہو رہا ہے، ماؤں کو بچے نہیں مل رہے، بچوں کو مائیں نہیں مل رہی، اور جو حالت ان کی ہو رہی ہے کہ کھود دیتے ہیں ایک قسم کی خندق اور اس میں پھینک دیتے ہیں تمام لاشوں کو، کیونکہ ان کے نہ دفنانے کا کوئی سامان ہے، نہ ان کے کفنانے کا کوئی سامان ہے، اور ہم لوگ چپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم میں کوئی حرکت نہیں ہے زندگی. میرے خیال میں ناصرہ صاحبہ اس وقت میں نے ابھی قاسم صاحب کو بھی وہ کوٹ کیا تھا، اور اس پر ان سے تشریح بھی لی تھی جب آپ سے پہلے ہمارے ساتھ تھے. تو میں اسی شعر کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے بھی اجازت چاہوں گا کہ اس وقت ضرورت اسی فکر کی ہے جو اقبال کی ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشگر. تو انشاءاللہ ضرور ایک ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناصرہ صاحبہ. امید کے ساتھ ظاہر ہے پاکستان بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے ترقی بھی کرے گا، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.